السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9-10 محرم کا روزہ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یہ بہت اچھا دن ہے، اس دن میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا تو ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے۔ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورے کا دن آتا تو آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات مبارکہ سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورے کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن عاشورے کا دن آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عاشورے کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک اور روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ اور تنہا عاشورے کے روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی، تھوڑی سی مشابہت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی۔ حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں اسی دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان سے، سارے مذاہب سے ممتاز ہے۔ جب عبادت، بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں سے مشابہت پسند نہیں فرمائی تو اور کاموں میں اگر مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہوئی۔ اور جان لیں اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے کہ میں بھی ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے محرم کے روزے رکھیں، 9-10 ملا لیں یا 10-11 ملا لیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو جو سنتیں ختم ہو گئی ہیں، معاشرے میں ان کا وجود نہیں ہے، پھر سے ان سنتوں کو زندہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔